عرصے سرکار مسولی میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاروں کی آمد سے پہلے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جلسہ مکمل ہو جائے گا 10-5 منٹ میں، لیکن جیسے ہی سرکاروں کی آمد ہوئی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رات کے 3 نہیں بلکہ رات کے 9 بج رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آل رسول کی یہ کھلی ہوئی برکت ہے جو ہم اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں اور ہماری آنکھیں بڑی عظیم ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہماری آنکھیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم نے ان آنکھوں سے مولائے کائنات کے جبہ پاک کی زیارت کی۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی تو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، زندوں کی طرح، اور ایسا لگے کہ شیخ المشائخ شیخ اعظم مسلک اعلی حضرت سرکار کے سب سے بڑے مبلغ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اپنا جگر اور سینہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنے والی عظیم شخصیت، جن کے جسد انور پر اس وقت رسول اللہ کے داماد کا جبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زور سے کہو یار۔ فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار کا جبہ ہے، حسنین کریمین کے والد بزرگوار کا جبہ ہے۔ وہ پیارا پیارا جبہ سیدی سندی آقائی سرکار گلزار ملت مدد اللہ العالی والنورانی زیب تن فرمائے ہوئے اس وقت منبر نور کو زینت بخش رہے ہیں۔ اور ہم سنیوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری خانوادے کے شہزادہ گرامی قدر واجب الاحترام سید فرحان میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے سنائی کہ حضور صاحب سجادہ نے اور دیگر افراد خانوادہ سرکار مسولی نے بہت تیزی سے پوری دنیا سنیت میں اپنے خانوادے کے طور طریقے کو رائج کرنے کے لیے کوشش کرنے والی شخصیت، اپنے برادر اکبر حضور گلزار ملت کے نقش قدم کو اپنا کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے والی شخصیت، کرم فرما شیخ طریقت سیدی حسان بن نور واسطی مدد اللہ العالی والنورانی کو نائب سجادہ اس خانقاہ کا منتخب فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ آقاؤں کا کرم ہے۔ اللہ تعالی صاحب سجادہ کو بھی اور نائب صاحب سجادہ کو بھی دیگر خانوادہ سرکار مسولی کے سادات اور افراد کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے، آمین، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم غلاموں کو ان کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، تقریر تو ابھی ملک کے شہرۂ آفاق خطبہ کریں گے، میں تو بس حضرت اظہار شاہ جہاں پوری کے حکم پر 10 منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں۔ سرکار گلزار ملت نے
سرکار مولا کائنات کا جبہ پاک زیب تن فرما رکھا ہے. مجھے کربلا والے آقا یاد آ گئے. میں سنیوں کی طرح کہو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھوکے تو نہیں ہو نا؟ رمضان بھی گزر گیا ہے، اب تو روحانی طاقت ہے الحمدللہ. حضور فرمان میاں تشریف رکھتے ہیں مدد اللہ العالی. ایک شعر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تقریر کے آغاز میں، اور صاحب سجادہ نائب صاحب سجادہ اور سرکار گلزار ملت کے شہزادگان گرامی قدر جن کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، اور اللہ انہیں اپنے بزرگوں کا سچا نائب بنائے، ان سے وہ خدمت لے جو ان کے خاندان کا وطیرہ. حضور تشریف رکھتے ہیں. ایک شعر بڑا سادہ سادہ سا ہے، 4 مصرے ہیں. صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے سادہ سے جملے. صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے. اللہ اللہ. بھیڑ پسپا ہوئی میدان. صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے. دیکھو میں چوتھا مصرع پڑھوں، آدھا میں پڑھوں گا، پورا آپ کریں گے. صاحب کوثر و تسنیم و ارم جیت گئے، بھیڑ پسپا ہوئی میدان میں کم جیت گئے. وہ جو ہلکا سا تبسم تھا لب اصغر پر، اس تبسم کا یہ مطلب تھا کہ ہم جیت گئے. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر. جواب دیں جواب دیں. زندہ باد زندہ باد. سبحان اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنا کام کیجیے. بس بیٹا اللہ سلامت رکھے تم. آمین. حضرات گرامی قدر، تقریریں آپ نے سنی ہیں، ہر زاویے سے علماء ذوی احترام نے آپ کو نصیحتیں بھی فرمائی، کچھ تاکید کی اور کچھ پیغامات عطا کیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو زائرین عقیدت مند تشریف لائے ہیں، جن کی محبت میں آئے ہیں اور جن کے مزار مقدس پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کچھ جان تھوڑی تھوڑی سی معلوم مختصر. یہ آسمان سے باتیں کرنے والا گنبد سبحان اللہ. برکے آسمان اس شخصیت کی چوکھٹ پر سرخمیدہ نظر آتا ہے جسے سرکار مسولی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سرکار مسولی کہ جد اعلیٰ حضور سید محمد صاحب و دعوتی صغرا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ ہیں. اس واسطے سے اس خاندان میں سلسلہ چشتیہ صرف ایک واسطے سے ہے. سرکار خواجہ اور ان کے جد اعلیٰ کے درمیان ایک واسطہ ہے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار صاحب و دعوتی صغرا کی اولاد میں سیدی سرکار علاء الدین، ان کی اولاد میں عموماً جو ہوتے ہیں وہ 5 بھائی ہوتے ہیں جنہیں پچ بھیا کہا جاتا ہے. مدینہ طیبہ میں بھی اس کی ایک شاخ آباد ہے جسے اخوان خمسہ کہا جاتا ہے. زندہ باد زندہ باد.
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. یہ سرکار مسولی ان کی عظمتوں کو ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں اور کیا سن سکتے ہیں. بے شک ان کے القابات میں سے ایک لقب واقف اسرار متشابہات التنزیل. اللہ اکبر اللہ. قرآن مقدسہ میں جو آیتیں مقطعات ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، انہیں آیت متشابہات کہا جاتا ہے، مقطعات کہا جاتا ہے. آپ نے مجھ سے پہلے بھی کسی خطیب سے سنا کہ مفسرین کی متفقہ رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ واللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان سے اس کی مراد کیا ہے. اللہ کی عطا سے اس کا رسول جانتا ہے. علامہ اسماعیل حقی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کاف. میرے آقا نے فرمایا علیم، میں نے جان لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں علیم تو میں نے جان لیا، یا علیم تو میں نے جان لیا، کاف ہا یا عین علیم تو، صاد علیم تو. جب سب کچھ کہہ چکے اور میرے آقا نے فرمایا علیم تو علیم تو علیم تو علیم تو، میں نے جان لیا میں نے جان لیا میں نے جان لیا، تو سید الملائکہ روح الامین سدرہ کے مکین سیدنا جبریل امین کہتے ہیں وَعَنَا لَعَلَ. اللہ اللہ اللہ. ہائے ہائے ارے زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. آپ نے تو جان لیا لیکن میں نہیں جانتا. اللہ اللہ اللہ. پتا چلا جبریل پڑھانے نہیں آتے تھے، پہنچانے آتے تھے. اللہ اللہ اللہ. جبریل امین پڑھانے نہیں آتے تھے، پہنچانے آتے تھے. اب میں بڑی ہمت کر رہا ہوں، علماء مجھے معاف فرمائیں گے، اور اگر کچھ خطا ہو جائے تعبیر میں تو میری اصلاح یہی کریں گے، میرے اسٹیج کے بعد جانے کے بعد نہیں کریں گے، اس لیے کہ حضرت خیر سے میرے حاسدین کا لمبا ٹولہ ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو میرے جانے کے بعد کہتے ہیں، میرے سامنے نہیں کہتے. میں تو آدم کی اولاد ہوں علیہ السلام، خطا اور نسیان میری فطرت ہے، مجھے توبہ کرنے میں کوئی عار نہیں. ہمادانی کا دعویٰ تھوڑی ہے، انسان کا طریقہ یہی خطا ہو جائے تو بہتر انسان وہی ہے توبہ. اب میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں سنیں ذرا غور سے. سیدنا جبریل امین کہتے ہیں وَأَنَا لَا. اللہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، آپ نے جان لیا لیکن میں نہیں جانتا. جبریل امین جن آیات متشابہات کی تعبیرات و تشریحات و مرادات و معانی کو نہیں جانتے، سرکار میر مصولوی اپنے جد کریم کی عنایتوں سے ان کی مرادوں پر آ گئے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار مسولی شریف، عظمت سرکار مسولی شریف، خاندان سرکار مسولی شریف، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے سرکار کو واقف اسرار متشابہات التنزیل کہا جاتا. اتنی عظیم شان. اور اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، لوگ مرید ہوتے ہیں مگر سرکار اپنے پیر کی مراد. قریب ہی میں باسا شریف ہے، بے شک سبحان اللہ. حضرت عبدالرزاق باسی مورخین لکھتے ہیں کہ جب سرکار میر اسماعیل مصولوی اپنے مرشد کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ فرماتے تو مرشد کو اپنے مرید کی آنے کی اطلاع ہوتی تو عالم کیا ہوتا معلوم؟
عالم یہ ہوتا کہ مرشد اپنی مسند پر کھڑا اللہ اللہ ہائے 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 سبحان اللہ سامنے نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ صرف حدود میں قدم گئے ہیں، مرشد اپنے سجادے پر کھڑا ہے اور اپنی پیاری زبان میں کہتا ہے خبریہ خبر دیت ہے کہ سید عالی نسب و عالی حسب آوت ہے۔ اللہ 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 ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ارے زندہ باد زندہ باد ہائے ہائے اللہ آپ اندازہ کریں جی، اور جس کا مرشد کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے یار، میر حضرت عبدالرزاق باسوی علیہ رحمہ کسی ایرے غیرے کا نام نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ جو میر اسماعیل مسولوی کا مرشد ہو وہ ایرا غیرہ ہو بھی نہیں سکتا۔ ہائے 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 بے شک بے شک حق کیا شان ہے ان کی جانتے ہیں؟ درس نظامی پڑھ کے ہم لوگ مولوی بنے، یہ درس نظامی جن کی دین ہے وہ ملا نظام الدین سہالوی ثم فرنگی محلی علیہ رحمہ جب مسئلے میں پھنستے تھے، حالانکہ عبدالرزاق باسوی علیہ رحمہ امی لقب تھا، اللہ امی تھے، کسی دنیا کے کسی اس سے پڑھا نہیں لکھا تھا ظاہر، مگر اتنا بڑا ملا، آج کل ملا کہتے ہیں مولانا شفیع صاحب تو ڈنڈا کھا جائے، ابھی مجھے ملا کہتا ہے، اس وقت ملا اعجاز، سبحان اللہ اور ملا کہنے کا مطلب ملا حمداللہ، ملا حسن، ملا مبین، ملا نظام الدین، ایسے بڑے بڑے لوگ ملا کہلاتے ہیں۔ ہاں ملا علی قاری ماشاء اللہ، مگر وہ آپ نے بہت اوپر کی بات کر دی، وہاں نہیں جائیں گے، نہیں تو پھر بہت مسئلہ ہوگا۔ ملا نظام الدین جب مسئلے میں پھنستے تھے نا تو اگر میر حضرت عبدالرزاق باسوی علیہ رحمہ کچھ کام کر رہے ہوں یا درخت پہ ہوں کہیں ہوں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے ہاتھ باندھتے اپنا مدعا بیان کرتے تھے اور حضرت عبدالرزاق باسوی اس کا جواب دیتے ہائے 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ سرکار فرحان ملت کچھ اشارے فرما رہے ہیں، وہ ان کے گھر کی بات ہے، ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہائے 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 بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پاس تو علم کتاب ہے، ان کے ہائے پاس ہائے علم سینہ ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان سرکار کرم وہ حضرت عبدالرزاق باسوی دن کی شان یہ، اور سنو بہت لمبا واقعہ بیان نہیں کروں گا، مختصر میں جب سرکار میر اسماعیل مسولوی سرکار عبدالرزاق باسوی مراقبے میں مرید ہونے کے لیے گئے، کہا رے کیا کر، ناراض ہوئے چلے آئے۔ کیا ہوا کہ حضرت عبدالرزاق باسوی بھاگے ہوئے مراقبہ چھوڑ کے آ گئے اور حضرت چادر تانے ہوئے، جہاں خطا ہو جائے، بہت پہلے واقعہ پڑا تھا، ہمارے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، نقل روایت میں کوئی خطا ہو تو میری اصلاح ہو جائے، چادر اوڑے پڑے آرام سے، پیر نے مرید نہیں کیا کوئی بات۔ اب یہ بتاؤ مرید ہونے کے لیے پیر کے یہاں ہم لوگ جاتے ہیں نا، اللہ اللہ کہ پیر کسی مرید کو اسپیشلی طور پر مرید کرنے پہنچے، اللہ اللہ اور پہنچے نہیں، بھیجا جائے، ہائے 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 اور بھیجے بھی کون؟ وہی جس کا جبہ صاحب سجادہ۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یہ تو نبات یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ کن کا جبہ ہے پتا ہے؟ کن کا جبہ ہے معلوم؟
میں نے اس سے پہلے بھی کہا یہ ان کا جبہ ہے جن کے بارے میں نبی کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. ہائے 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 بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ ان کا جبہ ہے کہ عقد مواخات کے موقع پر جب آقا انصار اور مہاجر صحابہ میں بھائی چارہ قائم کر رہے تھے، مولائے کائنات کا بھائی کسی کو نہیں بنایا، اب افسردگی کے عالم میں کھڑے ہیں، گئے علی کے بعد، علی کیا بات ہے، چہرے پر یہ فکر کے آثار کیوں ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ میں جو مہاجرین تھے کسی انصاری کو ان کا بھائی بنا دیا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، تو نبی فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا و فی الاخرہ. علی گھبراتے کیوں ہو؟ میں مصطفیٰ جان رحمت، رحمت کائنات ہو کر، دعائے خلیل ہو کر، تمنائے کلیم ہو کر، بشارت مسیح ہو کر کہتا ہوں تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خاندان مولائے کائنات، وارثین جبہ مولائے کائنات، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مسولی شریف. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. خیبر فتح کرنے پہنچی ہے فوج اسلام، اجل صحابہ اکرام. ایک دن میرے آقا نے فرمایا کل ضرور ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کر دے. سبحان اللہ. سارے صحابہ رات بھر بے چین ہیں، بے کلی کے عالم میں، مجھے مل جائے مجھے مل جائے مجھے مل جائے. صبح ہوئی، آقا کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اجل صحابہ. نگاہ ناز مصطفیٰ اٹھی. اللہ اللہ. ارے یار سبحان اللہ تو کہہ دو. سبحان اللہ. نگاہ ناز، ارے یہ کس کی نگاہ ہے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار امام وقت مجدد اعظم آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھ. ہائے ہائے سبحان اللہ. نگاہ ناز مصطفیٰ اٹھی، فرمایا اینا علی، میرا علی کا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آنسو چشم ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں. میرے آقا نے فرمایا کچھ بھی ہو میرے علی کو لاؤ. جب آئے لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں لگایا، آنکھیں روشن اور تابناک اور ٹھیک ہو گئی. پھر میرے آقا نے دیا علم، علی آج یہ علم اسلام تمہارے ہاتھوں پر ہے، خیبر فتح کرنا ہے. مولا کائنات پہنچے ہیں، ایک ہاتھ سے قلعہ خیبر کو اکھاڑا ہے، پھینک دیا ہے. بعد میں 40 صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اس کو اٹھا نہ سکے. ان کا جبہ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. مجھے بہت وقت دیا گیا تھا، وقت مکمل ہو رہا ہے. میں بس ہاں ہو گیا، میں اپنی بات ختم کر دوں. بس ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ خانوادہ ایسا نہیں کہ مریدوں نے بڑھا دیا، نہیں، اللہ کی قسم یہ کرامتوں کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی مرید جھوٹی کرامتیں گڑھ کے بیان کرے. لوگ کرامتوں کے لیے پمفلٹ چھپواتے ہیں، فلیکس لگواتے ہیں، ہورڈنگ لگواتے ہیں، مریدین کو تیار کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ وہ نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو کرامتوں کی کان میں پیدا ہوئے. اللہ اللہ اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان. کرامتوں کی دنیا اعجازات کو تلاش کی ہے، مگر اللہ کی قسم اعجازات ان کے قدموں پہ آ کر اپنی سربلندی میں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان. ان کی چوکھٹ اور در پہ بیٹھنا زندگی کا بڑا سرمایہ اور اعجاز.
سرکار میر اسماعیل مصولوی، اگر تم انہیں کرامتوں کی بنیاد پر جاننا چاہتے ہو تو یہ ایسے با کرامت ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے، ان کی دعا نہ ہوتی تو سنیوں کو بحر العلوم عبدالعلی نہ ملے۔ اللہ 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 اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یہ علماء میری بات سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور اگر آپ اور نواز دیں تو شاید انہیں ہوش آ جائے۔ کیا بات ہے۔ جانتے ہو حضرت ملا نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عقد فرمایا، ایک صاحبزادے ہوئے، بچپنے میں انتقال کر گئے۔ اللہ، بھائیوں کے صاحبزادے ہوئے دیکھتے خوش ہوتے، مگر اپنے بھتیجے حضرت ملا عبدالحق سے کہتے بھائیوں کے بیٹے بھی میرے ہی بیٹے ہیں، اللہ انہیں خوشحال رکھے، مگر کاش میری بھی ایک اولاد ہوتی۔ تو ملا عبدالحق نے سنو 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 غور سے، بس اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ملا عبدالحق رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا چچا اگر ان اہلیہ سے اولاد نہیں ہوتی ہے تو آپ دوسرا عقد کر لیں، شریعت اجازت دیتی ہے، شاید اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو صاحب اولاد بنا دے۔ آج کے عالم مولانا مفتی ہم جیسے ہوتے سوچتے چلو ایک وکٹ تو اپنے ہاتھ میں ہے، بھتیجا آیا تمام معاملات سے کر دے گا، دوسرا کا نمبر آ جائے گا، مگر ملا نظام الدین فرمایا نہیں بیٹا، کہیں اس سے بھی عقد کیا اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تو میں جھگڑا نہیں چاہتا اپنے خاندان، ہاں میں اس وقت تک کے شادی نہیں کروں گا۔ جملہ سننا، یہ سرکار مصولی کے غلاموں جو مزار کے نیچے آ رہا ہے، جو نذرانہ پیش کرنے والے میرے بھائی، ان سے گزارش ہے کہ جبے شریف کو ہاتھ نہ لگائیں، بس زیارت کریں، نذرانہ وہیں رکھ دیں، بھائی ہاتھ نہ لگائیں۔ آپ میری بات سن لیں، بس میں کہا اس وقت تک کہ دوسرا عقد نہیں کروں گا جب تک کہ کوئی صاحب کشف و الہام بزرگ جو میرا معتمد ہے، یہ جملہ سننا، اللہ، جو میرا معتمد ہے، جس پر میرا اعتماد ہے، وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، اس وقت تک کہ میں دوسرا عقد نہیں کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات سرکار مصولی تک پہنچی، ان کے عرس میں آیا، فرمایا جا کے ملا نظام الدین سے کہہ دو کہ وہ دوسرا عقد کریں، اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ابھی دیکھو کہ ذرا سوچو تو، غور تو کرو، ابھی عقد بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں، مگر کیا فرما رہے ہیں؟ عقد کریں، اللہ صاحب اولاد بنا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت میر مصولوی صرف شادی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ملا نظام الدین ان خاتون سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دے رہے ہیں اور بچہ بھی دے دیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب شادی کیا انہوں نے سترک میں، قریب ہے، دوسری شادی ان کے وطن سے ایک شہزادے تولد ہوئے، ان کا نام محمد وہ ہیں جنہیں دنیائے سنیت بحر العلوم کہتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بحر العلوم کہتی ہے، انہی کو بحر العلوم کہتی ہے، اور ان کی کتاب فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، جو تمام باوقار اور استعداد والے علماء کی درسگاہوں میں اور ان کی الماریوں میں موجود ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ وہ خانقاہ ہے۔ ہمارے حضرت مفتی شمس الدین مدد اللہ العالی بہرائچی ارشاد فرما رہے تھے، سرکاروں سے علم کی بارش ہوتی۔ آپ دیکھیں گے اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عصری تعلیم ضروری ہے، تو یہ آقا زادے ہم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں، وہ ضرور محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جامعہ اس
اسماعیلیہ مسوری شریف بھی ہوگی، پھر کوئی کالج بھی ہوگا، اور جانتے ہو کس شان سے ہوگا؟ اس شان سے ہوگا کہ جامعہ اسماعیلیہ میں رسول اللہ کے دین کی تعلیم دی جائے گی، اس خانقاہ میں تزکیہ نفس دیا جائے گا، عصری تعلیم اور کالجوں میں بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیا جائے گا، اور اس شان سے دیا جائے گا کہ کل کے رضا ہے خنجرے خخار برقبار، آتا سے کہہ دو خیر بنائے نقش۔ سبحان اللہ۔